بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کھرے لوگ میں خوش آمدید۔ پاکستان میں ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ دن 1965 کی جنگ میں افواج پاکستان کی جرأت، قربانیوں اور بہادری کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کیسے پاکستانی افواج اور قوم نے اپنے وطن کے دفاع میں بے مثال قربانیاں دی تھیں۔ اس جنگ کا پس منظر کیا ہے اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تقسیم ہند کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگیاں اور تنازعات ایک معمول بن گئے تھے، جن میں سب سے بڑا مسئلہ کشمیر تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان کئی بار جنگیں ہو چکی تھیں اور سرحدی تنازعات بھی جاری رہے۔ 1965 میں بھارت نے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف جارحیت کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں جنگ شروع ہوئی۔ 6 ستمبر کی صبح بھارت نے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے لاہور کے قریب بین الاقوامی سرحد عبور کی اور پاکستانی علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ پاکستانی فوج نے فوراً رد عمل دیتے ہوئے دشمن کی پیش قدمی کو روک دیا۔ بیدیاں اور واہگہ کے علاقوں میں بھارتی افواج نے پاک فوج کی زبردست مزاحمت کا سامنا کیا۔ اسی دوران کھیم کرن کی طرف بھارتی افواج کی پیش قدمی بھی ناکام ہو گئی۔ پاکستانی فوج نے نہ صرف دشمن کو سرحد پار دھکیل دیا، بلکہ اس کے جوابی حملے میں بھارتی افواج کو بڑی شکست دی۔ اس وقت پاکستان میں صدر ایوب خان کا دور تھا۔ جنگ کے ابتدائی مراحل میں صدر فیلڈ مارشل ایوب خان نے قوم سے تاریخی خطاب کیا۔ انہوں نے قوم کو دفاع کی اہمیت کا احساس دلایا اور وطن کی حفاظت کے لیے ہر فرد کو تیار ہونے کی اپیل کی۔ پاکستانی افواج نے اپنے عزم و حوصلے کے ساتھ دشمن کی ہر جارحیت کا جواب دیا۔ پاک فضائیہ نے بھارتی ایئر بیسز پر حملے کیے، جن میں پٹھان کوٹ، آدم پور اور ہلواڑہ شامل تھے۔ ان حملوں میں دشمن کے درجنوں طیارے تباہ ہوئے اور بھارتی فضائیہ کی کمر توڑ دی گئی۔ بین الاقوامی مبصرین نے ان حملوں کو بھارتی فضائیہ کے لیے ایک زبردست دھچکا قرار دیا۔ پاکستان بحریہ نے بھی بھارت کی کراچی بندرگاہ پر پیش قدمی کو روک دیا اور دوارکا میں بھارتی طیاروں اور ریڈار سسٹم کو تباہ کیا۔ پاکستان نے ہر محاذ پر بھارت کو شکست دی اور عالمی سطح پر اپنی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کا لوہا منوایا۔ اس وقت پاکستانی قوم نے اپنی فوج اور ملک کی سلامتی کے لیے متحد ہو کر دشمن کو بھرپور جواب دیا۔ اس جنگ کے دوران پاکستان کو مختلف ممالک کی جانب سے مدد حاصل ہوئی۔ انڈونیشیا نے پاکستان کے حق میں کارروائی کرتے ہوئے انڈمان اور نکوبے کے جزائر کا محاصرہ کروایا اور 2 آبدوزیں اور 2 میزائل بردار کشتیاں روانہ کی۔ ایران نے پاکستان کو مفت تیل فراہم کیا اور زخمی فوجیوں کے علاج کے لیے ادویات بھی فراہم کی۔ ترکی نے بھی پاکستانی فوجیوں کی مدد کے لیے نرسوں کے گروپ بھیجے۔ چین نے واضح طور پر کہا کہ وہ پاکستان کی ہر ممکن مدد کرے گا اور امریکہ اور روس پر اعتماد نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ پاکستان نے 1965 کی جنگ میں نہ صرف اپنے دفاع میں کامیابی حاصل کی، بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنی پوزیشن مستحکم کی۔ دشمن کی جارحیت کو ناکام بنانے کے بعد پاکستان نے عالمی برادری کو یہ پیغام دیا کہ جب قوم متحد ہو اور فوج کا جذبہ بے مثال ہو تو کسی بھی بڑے دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ بھارتی افواج کو پاکستان کی بہادری اور جنگی حکمت عملی کے سامنے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 6 ستمبر کے دن ہمیں شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو یاد کرنے کا موقع ملتا ہے۔ پاکستانی قوم نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں، جن میں جوانوں کی شہادتیں اور عام شہریوں کی قربانیاں شامل ہیں۔ اس جنگ میں پاکستانی قوم نے ایک جسم کی طرح دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آزادی اور وطن کی سلامتی کو یقینی بنایا۔ 6 ستمبر ہمیں صرف یہ نہیں یاد دلاتا کہ 1965 میں ہمارے سپاہیوں نے پاکستان کی حفاظت اور دفاع کیا تھا، بلکہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکستانی شہریوں نے کیسے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی اور بے شمار قربانیاں دیں، اور کیسے ہمارے سپاہیوں نے ملک کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے ایک عظیم وطن کے حصول کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں اپنے سپاہیوں کی بہادری، قربانیوں اور ملک کی سلامتی کی حفاظت کے لیے عزم و حوصلے کو برقرار رکھنا چاہیے۔ یہ دن ہماری قومی یکجہتی، حب الوطنی اور قربانی کے جذبے کا مظہر ہے۔ آج بھی یوم دفاع ہمیں ایک مضبوط اور متحد قوم ہونے کا پیغام دیتا ہے، جو کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ ناظرین، آج ہمارا ملک بڑے طبقاتی نظاموں میں بٹا پڑا ہے۔ اس میں مذہبی منافرت،
سیاسی شعور کی کمی، ازدادی اظہار رائے پر پابندی اور نااتفاقی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 6 ستمبر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں متحد اور مضبوط رہنا ہے اور دشمن کی کسی چال میں نہیں آنا۔ لہٰذا آج کے دن اس عزم کو دوبارہ دہرائیں کہ ہم اپنی آزادی اور سلامتی کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔